أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اساتذہ باوقار طلباء عزیز شیخ الجامعہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی مدد پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج پوری دنیا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کر رہی ہے. ہمارا جامعہ صوفیہ بھی امام اہل سنت کی بارگاہ میں اپنی طریقے سے نذرانِ عقیدت پیش کر رہا ہے. کل شیخ الجامعہ نے مجھے حکم دیا کہ کل کی تقریب میں آپ کو خطاب کرنا ہے، تو اب مجال کس کو ہے کہ شیخ الجامعہ کا حکم ہو اور اس سے انحراف کرے، عمل نہ کرے. اور ہمارے طلبہ کا حال یہ ہے، بلکہ سبھی لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ 100 کلومیٹر والی تقریب بھی پسند کرتے ہیں. ایسی تقریب جو 100 کلومیٹر کی رفتار سے ہو، اور میں تو 5 کلومیٹر کی رفتار سے بھی نہیں چل پاتا ہوں. اس لیے سوچتا ہوں کہ جمعہ میں جو تقریر ہوتی ہے اسی پر اختصار کیا جائے. بہرکیف شیخ الجامعہ کے حکم سے میں حاضر ہوا اور امام اہل سنت پر جو میرا قدیم مطالعہ ہے، تو جیسے جیسے اس کے جزیات میرے ذہن میں آتے جائیں گے میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا. کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں میں یہ بات اتاروں کہ آخر امام اہل سنت کی اصابت فکر، دقت نظر، تبحر علمی کا عالم کیا تھا جس کی بنا پر اپنے تو اپنے غیر بھی امام اہل سنت کا احترام کرتے ہیں اور اس ٹاپک پر ان کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں. در حقیقت امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خصوصی کرم سے بہراور فرمایا تھا، ورنہ جب قریب سے امام اہل سنت کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر کس طریقے سے امام اہل سنت اتنے سارے علوم سے بہراور تھے اور اتنے سارے علوم پر دسترس اور کمال تھے. قوت حافظہ کا عالم کیا تھا؟ عقیدت مند خطوط میں آپ کو حافظ لکھتے ہیں اور آپ حافظ دے دیں. تو سوچا کہ لوگ مجھے حافظ لکھتے ہیں اور میں حافظ ہوں. اس طرح لوگ جھوٹ سے متصف ہو جا رہے ہیں جو گناہ کبیرہ
تو یہ اعلیٰ حضرت کا مزاج اور ذہن تھا، ورنہ آج کل ہمارے علماء کا مزاج یہ ہے اگر اشتہار میں لمبے چوڑے القاب و آداب کے ساتھ ان کا نام نہ لکھا جائے تو پھر بسا اوقات وہ پروگرام ہی کو ڈسمس کر دیتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے سوچا رمضان شریف کا مہینہ ہے، فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتے، ایک پارے کی تلاوت کرتے اور تراویح میں ایک پارہ کو سنا۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوا تو آپ کا حفظ قرآن بھی ایک قوت حافظہ کا عالم امام اہل سنت محدث سیوطی رحمۃ اللہ تعالی سے آپ کا دوستانہ تھا، معاصر تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے پیلی بھی اور محدث سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پیلی بھی سے بریلی آیا کرتے تھے۔ ایک بار محدث سیوطی نے دعوت کا اہتمام کیا، اعلیٰ حضرت کے بہت سارے مہمان تھے۔ محدث سیوطی علامہ وسیع احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمان صادر کیا، جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کا ہاتھ اٹھایا جائے کھانے کے آغاز میں۔ محدث اعظم کچھوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا، تو جب محدث سیوطی نے یہ فرمایا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ محدث صاحب آپ کو عالم بالسنہ بلکہ عالم بالسنہ علم حدیث کے بہت زیادہ جاننے والے آپ نے صحیح فیصلہ فرمایا، کیونکہ حکم شرع بھی یہی ہے کہ کھانے کے آغاز میں پہلے چھوٹے کا ہاتھ دھلایا جائے اور آخر میں بڑے کا ہاتھ دھلایا جائے، تاکہ بڑے کو انتظار نہ کرنا پڑے، اور جب کھانے سے فراغت ہو جائے تو پہلے بڑے کا ہاتھ دھلایا جائے تاکہ اسے انتظار نہ کرنا پڑے۔ امام غزالی نے اسے بیان فرمایا ہے، تو محدث سیوطی کو بڑی خفت محسوس ہوئی، یہ میں نے کیا، تو ہاتھ بڑھایا اعلیٰ حضرت کی طرف اور اس کشت کو کھینچنا شروع کیا جو اعلیٰ حضرت کا ہاتھ دھلانے کے لیے ان کی طرف بڑھا دیا۔ تو محدث اعظم کچھوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا، اور جب اعلیٰ حضرت نے ایک مخصوص انداز میں اس کو ارشاد فرمایا تو مجلس کا لطف کیا ہے یہ ہوا۔ 14 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے اور رضاعت سے متعلق سب سے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا، والد محترم کی بارگاہ میں تصدیق اور تصویب کے لیے پیش کیا، تصدیق کی اور منصبی افتاء پر اسی دن آپ کو فائز کر دیا۔ اب بریلی شریف کے عالمی شہرت یافتہ دارالافتاء کی مسند پر 14 سال کی ایک مفتی بیٹھی، رام کے ایک صاحب بریلی پہنچی، رامپور شہر کے ایک زبردست عالم مولانا ارشاد حسین، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا، اس فتوی کی تصدیق اور تصویب رامپور شہر کے سارے علماء نے کر رکھی۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہے، تو مستفتی نے سوچا کہ ذرا بریلی چلا جاؤ اور مفتی نقی علی خان صاحب سے بھی تصدیق کرا لوں، ان سے بھی لکھوا لوں۔ بریلی ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ بغل کے کمرے میں چلے جائے، وہاں پر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، آج کل وہی فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ آئے کمرے میں گئے
تو بڑی شریف محسوس کی. دیکھا کہ ایک 14 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، مسند افتاء پر فائز ہے، 14 سال کی عمر ہوگی اس کی قریب. واپس چلے آئے اور اعلیٰ حضرت کے والد صاحب سے کہا کہ حضور وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں بیٹھے، بس ایک صاحب زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر مسجد سنبھالے والے. تو آپ کے والد محترم نے فرمایا ارے بھائی وہی مفتی صاحب ہیں، آج کل وہی فتویٰ دیتے ہیں، آپ جاؤ ان کے پاس. آئے مفتی صاحب کی طرف بڑھایا، 14 سالہ مفتی کے پاس. تو اعلیٰ حضرت نے بنظر غائب دقت نظر سے دیکھا تو آپ نے یہ پایا کہ رامپور کے مفتی صاحب مولانا ارشاد حسین نے جو جواب دیا ہے مسئلے کا، سوال کا، وہ جواب صحیح ہے، غلط الفاظ. تو اعلیٰ حضرت نے نئے سرے سے اس کا نیا جواب دیا اور والد محترم کی خدمت میں تصدیق اور تصویر کے لیے پیش کیا. والد محترم نے تصدیق کر دی اور پھر حوالے کر لیا اس تصدیق. انہوں نے پڑھا تو دیکھا کہ یہ تو الگ تھلگ جواب ہے. مولانا ارشاد حسین صاحب کا جواب الگ ہے اور رامپور کے علماء نے ان کی تصدیق کی ہے اور بریلی کے جو مفتی صاحب ہیں ان کا جواب الگ ہے. خیر لے کے گئے اور اس مسئلے کو رامپور شہر کے معزز نواب طالب علی کی بارگاہ سے گزرنا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرنا تھا. تو علماء رامپور نے سوچا کہ نواب صاحب کے پاس ایک ہی سوال کے دو مختلف جوابات ہوں گے، کیوں نہ بریلی کے دو عالموں کا جواب حذف کر دیا جائے اور ایک ہی طرح کا جواب نواب کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن تحریر کا انداز ایسا تھا کہ بریلی کے دونوں مفتیوں کے جواب کو ڈیلیٹ کرنا، حذف کرنا ممکن نہیں. خیر اسی طرح وہ جواب نواب طالب علی خان کے سامنے پیش ہوئے. نواب نے بغور علمی شخصیت کا مالک تھا نواب. اس نے دیکھا کہ بریلی کے مفتی احمد رضا خان کا الگ جواب ہے اور رامپور شہر کے علماء کا الگ جواب ہے، مولانا ارشاد حسین کا الگ جواب ہے اور بریلی کے مفتی صاحب کا الگ جواب ہے. اور انہوں نے رامپور کے جواب کی تردید بھی کی ہے. تو مولانا ارشاد حسین جو شہر کے علماء میں قابل احترام کروانے جاتے تھے اور ان پر شہر کے علماء اعتماد کرتے تھے، ان کو طلب کر لیا اور پیش کیا. پوچھا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ الگ ہے اور بریلی کے مفتی احمد رضا خان نے جو جواب دیا ہے وہ الگ ہے، تو ہم کیسے مانیں کس کا جواب صحیح ہے اور کس کا جواب غلط ہے؟ یہ آپ ہمیں بتائیے. تو مولانا ارشاد حسین صاحب نے سیدی اعلیٰ حضرت کے جواب کا بنظر غائب اور ان کی علمی دیانت کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے. انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ حضور در حقیقت بریلی کے مفتی احمد رضا خان نے جو جواب لکھا ہے وہی جواب سے اور میرا جواب دیکھا یہ 14 سال کے مفتی کا جواب ہے. کہا انہی کا جواب صحیح ہے، میرا جواب غلط ہے. نواب نے پوچھا تو پھر یہ رامپور کے علماء نے آپ کے جواب کی تصدیق اور تصویر کیسے کر دی؟ تو مولانا ارشاد حسین صاحب نے فرمایا کہ ایک ان لوگوں نے میری شہرت پر اعتماد کیا، میری ذات پر بھروسہ کیا، جواب کو ناقدانہ نظر سے نہیں دیکھا، اس وجہ سے یہ لوگوں نے میری تصدیق اور تسلیم کر دی. اور نہ صحیح ہے کہ بریلی کے مفتی احمد رضا نے جو جواب لکھا ہے وہی جواب صحیح ہے اور میرا جواب غلط ہے، لہذا میرے جواب کو کل عدم سمجھا جائے اور اسے استفتا سے ڈیلیٹ کر دیا جائے. دیکھا
یہ اعلیٰ حضرت اصابت فکر فقہ میں اس درجہ کمال اور دستخط رکھتے تھے. اس کی ایک ادنا مثال ہے. 14 سال کی عمر کا یہ عالم ہے. نواب نے کہا، نواب کو بہت اشتیاق ہوا کہ اتنے بڑے عالم ان کے جواب کے خلاف جواب لکھ دیا مفتی احمد رضا نے بریلی. تو ان کی زیارت کا بڑا مشتاق ہوا کہ کسی طرح ان سے ملاقات ہو جائے مفتی احمد رضا صاحب بریلی. تو پتہ لگایا کس کا تعلق ہو سکتا ہے. تو رامپور شہر کا جو ڈاک خانے کا شعبہ تھا اس کے جو صدر تھے ان کا نام افضل حسین تھا. ان کو طلب کیا، کہا آپ اسی اطراف کے رہنے والے مفتی احمد رضا کو جانتے ہیں بریلی کے؟ تو ڈاک خانے کے جو افسر تھے تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کا اپنا عزیز ہے، وہ تو میرا داماد ہے، میرا اپنا داماد ہے. تو بہت خوش ہوئے نواب بریلی علی خان اور کہا ذرا بلائیے، میں ان کی زیارت کا مشتاق ہوں. بریلی شریف کی مفتی. شاید نواب نے سوچا ہوگا بہت بھاری بھرکم ہوں گے، لہیم شہید نہیں معمر ہوں گے بریلی کے مفتی. پیغام گیا، امام اہل سنت 14 سال کی عمر میں رامپور تشریف لائے اور نواب طالب علی خان کے قصر میں تشریف فرما. نہیں اور ناتما جسم ٹکڑے پر لڑکا بچہ. تو نواب نے نیچے سے اوپر تک دیکھنا شروع کیا. کہا کون؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں احمد رضا ہوں اور مجھے وہ لوگ بریلی کا مفتی کہا اور میں نے ہی وہ فتویٰ تحریر کیا ہے جو آپ کی نظر سے گزرا ہے. پھر تو خلوص اور محبت کا مظاہرہ نواب طالب علی نے ایسا کیا کہ کھڑا ہوا اور جس تخت پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور جس مسند پر بیٹھا ہوا تھا اس تخت پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بٹھایا. یہ عزت بخشی، یہ اکرام بخشا امام اہل سنت اور کہا مشورہ دیا. غور سے سننا اور دلچسپ ہے. مشورہ دیا کہ آپ کو فقہ میں، دینیات میں، حدیث میں، تفسیر میں، دیگر تمام علوم شرعیہ میں آپ دسترس رکھتے ہیں کمال. کاش کہ آپ معقولات کی بھی کچھ منتہی کتابیں. مشورہ دیا کہ آپ منطق کی بھی کچھ منتہی کتابیں پڑھ لیتے تو سونے پہ سہاگا نور علا نور ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، والد محترم کے سامنے پیش کروں گا یہ مسئلہ، اجازت دیا تو پڑھ لوں گا. اعلیٰ حضرت کہ والد صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا یہ سوال، اجازت دیا تو پڑھ لوں گا. تو نواب نے کہا کہ آپ منطق کی منتہی کتابیں مولانا عبدالحق صاحب سے پڑھیں جو منطق پر کمال. اتفاق سے مولانا عبدالحق جو علامہ فضل احمد سہروردی کے صاحبزادے تھے اور معقولات یعنی منطق و فلسفہ پر کمال رکھتے ہیں. ان کو کس درجہ مہارت تھی؟ نقاب کی شرح لکھا ہے، شرح نقاب، اس کے مطالعے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. تو بھی پہنچ گئے اتفاق سے نواب کے یہاں. تو نواب مسکرایا، کہا بروقت آپ آئے. تو نواب نے کہا مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بریلی شریف کے مفتی صاحب اور آپ ان کو منطق کی کچھ منتہی یعنی اعلیٰ کتابیں پڑھا. تو مولانا عبدالحق صاحب نے حاصل کیا غور سے اعلیٰ حضرت کو بریلی کے مفتی صاحب نہیں تو دیکھنا شروع. تو پوچھا کہ بابو یہ بتاؤ منطق کی کون سی کتاب پڑھے ہو؟ کچھ پڑھے ہو منطق کی کتاب کہ پڑھائے جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں پڑھا. کہا کون سی کتاب پڑھا؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا قاضی مبارک. کیا پڑھا ہوں؟ قاضی مبارک. نام سنے ہو قاضی مبارک؟ منطق کا ایک مشہور زمانہ مطلب ہے جسے سلم العلوم کہا جاتا ہے.
اس کی شرح قاضی مبارک نے بھی لکھی اور اس کا نام قاضی مبارک رکھا. اس کی شرح ملا حسن نے بھی لکھی، اس کا نام ملا حسن رکھا. اس کی شرح حمد اللہ نے بھی لکھی اور اس کا نام حمد اللہ رکھا. ان لوگوں نے اپنی لکھی ہوئی کتاب کا نام اپنے نام پر رکھ لیا. تو قاضی مبارک یہ منطق کی سب سے منتہی کتاب کی، اعلیٰ کتاب کی، نہایت دقیق اور مشکل کتاب. مولانا عبداللہ نے پوچھا منطق کی کون سی کتاب پڑھے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا قاضی مبارک پڑھا ہوں. تو حیران رہ گئے اور تمسخر کے انداز میں، مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کہ تہذیب پڑھے ہو؟ کیا کہا؟ تہذیب پڑھے ہو؟ شرح تہذیب کا مطلب ہے تہذیب سالسہ کے لڑکے جانتے ہیں. تو کہا تہذیب پڑھے ہو؟ اعلیٰ حضرت سے مذاق اڑانے کے انداز میں، استہزاء کے انداز میں کہا تہذیب پڑھے ہو؟ کہہ رہے ہو قاضی مبارک. تو اعلیٰ حضرت کو بڑی حیرانی ہوئی. تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا یہ ایسے ہی ہے، شاید تم نہیں سمجھ پا رہے ہو. درجے ہندی کے لڑکے سے کوئی پوچھے کیا پڑھ رہے ہو تو کہے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں. تو پوچھنے والا اس سے کہے قاعدہ پڑھے، اس طرح قرآن پڑھے ہو؟ سمجھ گئے یہ ایسے ہی ہے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ تہذیب پڑھے ہو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کیا جناب کے یہاں قاضی مبارک کے بعد تہذیب پڑھائی جاتی ہے؟ کیا کیا جناب کے یہاں قاضی مبارک کے بعد تہذیب پڑھائی جاتی ہے؟ اپنے زمانے کا مشہور زمانہ منطقی اور معقولاتی شخص امام عبدالحق کو جھیپ آ گئی، بڑی خفت محسوس ہوئی. پوچھا کیا کرتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے 14 سال کی مفتی نے کہا کہ میں تدریس کرتا ہوں، تصنیف کرتا ہوں، افتاء کا کام کرتا ہوں. تو مولانا عبدالحق نے پوچھا کس فن میں تصنیف کرتے ہو؟ تو کہا دینیات میں تصنیف کرتا ہوں، فتاوے دیتا ہوں، اور ضرورت پڑتی ہے تو رد وہابیہ میں بھی کتابیں لکھ دیتا ہوں. ضرورت پڑتی ہے تو رد وہابیہ میں بھی کتابیں لکھ دیتا ہوں. تو مولانا عبدالحق نے کہا ہاں میرا ایک بدایون خبتی ہے، وہ بھی رد وہابیہ میں کتاب لکھا کرتا ہے. ان کا اشارہ محب الرسول علامہ شیخ عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ. تو کہا کیا کہ ہاں میرا وہ بدایونی خبتی بھی یہ کام کیا کرتا ہے، رد وہابیہ میں، رد دیوبندیہ میں تقریر یہ کتابیں لکھتا ہے. اس طرح کا اب کیوں کہا اس طرح؟ ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہا کہ تاج الفہول ان کے ساتھی تھے، معاصر تھے، اور ان کے والد محترم علامہ فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہا. تو جب انہوں نے اہانت آمیز طریقے پر ان کا نام لیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جناب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے رد وہابیہ میں سب سے پہلے تو آپ کے والد محترم علامہ فضل خیر آبادی نے کتاب لکھی ہے. سب سے پہلے آپ کے والد محترم نے رد وہابیہ میں تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ کے نام سے کتاب لکھی ہے. اب تو مولانا عبدالحق صاحب کچھ جواب نہیں بن پڑا. تو انہوں نے فرمایا اب کیا میں تم کو پڑھاؤں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اب آپ کیا مجھے پڑھائیں گے؟ میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو نہیں پڑھوں گا، اسی لیے میں نے آپ کو یہ جوابات دیے ہیں. ارے پڑھنا ہوتا آپ کو تو میں تھوڑی اس طرح آپ کو پیش آتا اور اس طرح کے جوابات دیتا. آپ پڑھائیں گے کیا؟ میں نے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایسے شخص سے تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ہوں جو ہمارے اخلاق کی توہین کرتا ہو، ان کی زبان ان کے بارے میں غلط طریقے سے بیان کیا کرتا ہو. میں ایسے شخص سے علم نہیں آتا. یہ امام اہل سنت کی عبقریت، دقت نظر اور تحول علمی کا عالم تھا. اس طرح حاضر جواب تھا. 1295 ہجری میں اعلیٰ حضرت اپنے والدین کے ساتھ حج کر 1295 ہجری یعنی 23 سال کی
اور پھر 1223 ہجری میں ان کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا مناسک حج و زیارت کے لیے گئے. اعلیٰ حضرت لکھنؤ اسٹیشن تک آئے, گاڑی میں بٹھائے, بریلی واپس ہو گئے. مگر اور یہ لوگ ممبئی پہنچ گئے. اس زمانے میں فلائٹ چلا کرتے تھے لکھنؤ وغیرہ سے. حاجیوں کو ممبئی جانا پڑتا تھا یا کلکتہ جانا پڑتا تھا, وہاں سے سمندری جہاز حاجیوں کو لے کر جایا کرتا. تو اعلیٰ حضرت ان لوگوں کو پہنچا کے بریلی آئے. اضطراب شوق میں ایسی انگڑائی کی حیران پیدا ہوا اور اچانک یہ بھی عالمی سفر ہو گیا اور آنند ممبئی ہو گئی. اتفاق سے ان کے گھر والوں کا جہاز دوسرے دن تھا. جو ضروری کارروائی ہوتی ہے وہ اعلیٰ حضرت نے پوری کروائی اور اسی جہاز پر ان کو بھی جگہ مل گئی جس پر حجت الاسلام ان کے صاحبزادے بیٹھے اور ان کے چھوٹے بھائی بیٹھ کے مکہ شریف پہنچ گئے. غور سے سننا, مناسک حج کی ادائیگی کے بعد امام اہل سنت حرم شریف کی جو لائبریری تھی وہاں پہنچے. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ 1217 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے بر صغیر کی عظیم تحریک ندوہ کے کچھ مفسدانہ مقاصد اور کچھ غلط کارروائیوں کے خلاف, تحریک کے خلاف اعلیٰ حضرت نے ایک فتویٰ ایک تحریر لکھی تھی. 28 سوالات تھے اور اس کے مدلل جوابات لکھے تھے اور وہ جواب آپ کا لکھا ہوا آپ کے حج پر جانے سے پہلے مدینہ شریف اور مکہ شریف پہنچتا ہے. وہاں کے علماء نے تصدیق کی, آپ کے تحریر کی تصویر کی, گرا قدر تاثرات اور تقریضات لکھے اور پھر وہ کتاب فتاوی الحرمین لرجف ندوۃ المین کے نام سے مشہور. فتاوی الحرمین لرجف ندوۃ المین یعنی ندوہ کی جو تحریک تھی اس کے جھگڑ و فریب اور جھوٹ کو لرزا دینا حرمین کے فتاوی, یہ مفہوم ہوا اس کتاب کا فتاوی الحرمین لرجف ندوۃ المین. یہ کتاب آپ کے پہنچنے سے پہلے حرم شریف میں پہنچ چکے تھے, علماء دیکھ چکے تھے اور غائبانہ طریقے سے اعلیٰ حضرت کی زیارت کے علماء حرم کیا ہے متمنی اور مشتاق تھا کہ یقیناً یہ شخص جس نے ایسا فتویٰ تحریر کیا ہے یہ بہت ہی محقق اپنے وقت کا زبردست امام ہوگا, اس کی زیارت کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت گئے تو مناسک حج کے سفارت فراغت کے بعد حرم شریف کی لائبریری رپورٹ. اس لائبریری میں ایک محدث عبدالحق مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو انڈیا کے رہنے والے تھے مگر ہجرت کر کے مکہ چلے گئے, وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے, مہاجر مکی کے نام سے مشہور. سینکڑوں کلام کا حرم شریف مکہ شریف کے ان کے تھے, جن سے ایک ان کے تھے مولانا سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو اعلیٰ حضرت حرم شریف کی لائبریری میں پہنچے اپنے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام کے ساتھ. بہت سے علماء بیٹھے تھے لائبریری, حرم شریف کی لائبریری تھی مکہ شریف کی. اعلیٰ حضرت بھی بیٹھ گئے کرسی پر اور مولانا سید اسماعیل مکی ہی محافظ کتب حرم شریف کی جو لائبریری تھی اس کی نظامت تو ان سے ایک کتاب مانگی اعلیٰ حضرت نے اور مطالعے میں مصروف. اس وقت 46 سال کی آپ کی عمر, 46 سال. بہت سے علماء بیٹھے تھے. اسی دوران کسی نے یہ سوال پوچھا کہ زوال سے پہلے رمی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. زوال سے پہلے رمی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. میرے خیال سے یہ سوال 10 ذی الحجہ کے بجائے 11 اور 12 ذی الحجہ کو جو حاجی حضرات شیطان کو کنکری مارتے ہیں اس کے وقت کے بارے, کیونکہ پہلی تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو جو کنکری ماری جاتی ہے اس کا وقت طلوع فجر کے بعد سے زوال تک ہے, افضل وقت.
تو ایک کسی نے سوال کیا کہ زوال سے پہلے رمی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں مطالعے میں مصروف تھے تو مولانا سید اسماعیل مکی نے کہا کہ یہاں کے علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، یہاں کے علماء نے جواز کا فتویٰ دیا، اور پھر اعلیٰ حضرت کے جو صاحبزادے تھے حجت الاسلام انہی کے قریب میں بیٹھے انہی سے اسی مسئلے پر بات کرنے لگے۔ تو کسی نے اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھ لیا، ہندی عالم سے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زوال سے پہلے رمی کرنا مذہب حنفی کے خلاف ہے، اور مولانا سید اسماعیل نے کہا کہ یہاں کے علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زوال سے پہلے رمی کرنا مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ مولانا سید اسماعیل مکی نے جب سنا تو کہا نہیں بلکہ جائز ہے، اور ایک مقداری کتاب کا نام لیا اور کہا کہ اس میں نہ صرف جواز کا قول اختیار کیا گیا ہے بلکہ اسی پر علیہ الفتویٰ بھی لکھا گیا، یعنی اسی پر فتویٰ بھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ سنیے، ممکن ہے کہ جواز کی کوئی روایت ہو لیکن علیہ الفتویٰ کا جہاں تک سوال ہے تو علیہ الفتویٰ ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ یہ دیکھو کس طرح جزیات پر نظر ہے اعلیٰ حضرت۔ تو مولانا اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، بعد تو اٹھے لائبریری کھولی اور مستند کتاب کو نکالا جو ماخذ کی حیثیت، اس میں دیکھا تو کہیں بھی علیہ الفتویٰ نہیں لکھا ہوا تھا، کہیں بھی علیہ الفتویٰ نہیں لکھا ہوا تھا، اور اس میں ویسے ہی لکھا ہوا تھا جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ سبحان اللہ، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ویسے ہی لکھا ہوا تھا، اور کئی کتابیں موجود ہیں، کسی بھی کتاب میں علیہ الفتویٰ نہیں ملا۔ تو حیران یہ کون عالم، دبلے پتلے، اتنی زیادہ جزیات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حجت الاسلام بیٹھے ہوئے تھے بغل میں، ان کو بھی وہ نہیں پہچانتے تھے مگر بغل میں بیٹھے تھے، تو کان میں یہ کون سے عالم، کہاں سے آئے ہوئے؟ تو حجت الاسلام نے فرمایا یہ مولانا احمد رضا خان ہندی ہیں، جن کی کتاب فتاوی الحرمین لرجف ندوۃ المین کا ابھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اور جھوم رہے تھے ان کے دلائل کو دیکھ کر، تو بڑے حیران ہوئے، حیرت زدہ رہ گئے، اور دوڑتے ہوئے گئے اس کمرے میں، اور اعلیٰ حضرت کے سینے سے مل گئے اور آپ کے سانوں کا بوسہ لینے لگے، آپ کے دست مبارک کا بوسہ لینے لگے۔ یہ اس طریقے سے پھر رشتہ استوار ہوا مولانا سید اسماعیل مکی کا اعلیٰ حضرت سے، اور پھر جب تک اعلیٰ حضرت مکہ شریف میں رہے، روز آنا مولانا سید اسماعیل مکی جن کی امتیازی شان تھی حرم کے علماء نے، وہ اعلیٰ حضرت کی قیام گاہ پر حاضری دیتے تھے، اور روز آنا ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت کے سامنے لوگوں نے بتایا، حرم کے علماء نے، کہ ان سال ہندوستان کے کچھ وہابی مولوی بھی آئے ہوئے ہیں، اور علم غیب کے مسئلے پر انہوں نے حجاز کے بادشاہ شریف علی پاشا کو کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے، اور جو مکہ شہر کے قاضی ہیں رئیس العلماء مولانا صالح کمال مکی، ان کے پاس بھی انہوں نے علم غیب سے متعلق 5 سوالات بھیجے ہیں جوابات کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا، تو محدث سورتی کے صاحبزادے تھے مولانا عبدالحق، ان کو ساتھ لیا، کہا چلو چلتے ہیں قاضی مکہ کے پاس، دیکھتے ہیں وہاں بھی انہیں کیا سوالات بھیجے ہیں۔ اب اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں القاء دیا کہ احمد رضا تمہیں حج پر انسان جانے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہاں بھی علماء حرم کے عقیدے میں فساد پیدا کرنے کے لیے حرم پہنچ چکے ہیں۔
تو فرمایا کہ چلتے ہیں مولانا رئیس العلماء مولانا صالح کمال مکی کے یہاں گئے. تو ایک قاضی تھے شہر کے، بہت بڑے عالم، حرم کے علماء منفرد حیثیت کے مالک تھے. تو ان کے گھر پہ علم غیب کے مسئلے پر گرما گرم بحث چل رہی ہے. بہت سے علماء موجود ہیں. اعلیٰ حضرت نے بحث سنی تو سبحان اللہ کھڑے ہوئے اور 2 گھنٹے تک فصیح عربی زبان میں اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے موضوع پر ایسی مدلل اور مشدد تقریر کی کہ مولانا عبدالحق بے تمانا اٹھے اور اعلیٰ حضرت کو اپنے سینے سے لگا. اور ان 5 سوالات کے جو جوابات لکھے تھے مولانا صالح کمال مکی رحمت اللہ علیہ نے ان جوابات کو چاک کر کے پھینک دیا. اور ان میں سے ایک سوال جو قائم کیا تھا وہابیوں نے وہ مولانا سلامت اللہ رام پوری کے اس قول کے بارے میں تھا، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو مولانا سلامت اللہ رام پوری نے لکھا تھا کہ اس آیت مبارکہ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وجہ طور پر مصداق. تو جب اعلیٰ حضرت کی تقریر سنا فصیح عربی زبان میں مدلل اور محقق تو مولانا رئیس العلماء نے فرمایا کہ مولانا احمد رضا آپ کا انسان مکہ شہر میں آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً رحمت ہے. اگر آپ نہ آئے ہوتے تو میری بارگاہ سے اور میرے دارالفتہ سے مولانا سلامت اللہ رام پوری کی کفر کا فتویٰ جا چکا ہے. پھر وہ فتویٰ جو لکھا تھا ان کے بارے میں اس فتوے کو ٹکڑے کر کے پھینک دیا. سمجھ گئے. اعلیٰ حضرت دوسرے لائبریری گھومتے تھے نہیں وہاں، جیسے آج کل حاجی لوگ جاتے ہیں گھومتے رہتے ہیں وہاں پر، طواف بھی کرنے نہیں جاتے. میں جب حج کرنے کے لیے گیا تو ایک آدمی کو دیکھا دن بھر سویا رہتا تھا، وہ طواف ہی کرنے نہیں جاتے. میں نے کہا سونے کے لیے آیا؟ کیا کروں میں وہاں صاحب نیند بہت آتا. ہاں تو اعلیٰ حضرت وقت ملتا تھا لائبریری میں جاتے. آج پھر لائبریری میں گئے تو دیکھا کہ پیچھے سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. تو دیکھا قاضی مکہ رئیس العلماء مولانا صالح کمال تشریف لا رہے ہیں. خیر وہ بھی آئے لائبریری اور سب لوگوں نے مل کر علماء حرم نے مل کر اعلیٰ حضرت سے کہا کہ یہ وہابیوں نے جو علم غیب کا مسئلہ چھیڑا ہے اور جو سوالات قائم کیے ہیں آپ لکھ کر جواب لکھیے. تو اعلیٰ حضرت نے سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا مصطفیٰ سے فرمایا کہ لائیے قلم دیجیے جواب دیجیے لکھ دیتا ہوں. کیا واقعی حاضر جوابی کہا لائیے قلم دیجیے جواب دیجیے لکھ دیتا ہوں. تو مولانا سید اسماعیل مکی وغیرہ نے کہا حضور اس طرح جواب نہ لکھیے، ایسا جواب لکھیے وہابیوں کے سوالات کا کہ مردود وہابیوں کے دانت کھاتے ہو جائیں آپ کے جواب. ایسا جواب لکھیے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا پھر اس کی ایسا جواب لکھنے کے کچھ وقت چاہیے. رئیس العلماء نے کہا کل منگل ہے پرسوں بدھ ہے 2 دن میں جواب لکھ دیجیے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے. قیام گاہ پہ چلے گئے، جواب لکھنا شروع کر دیا. جواب لکھنا شروع کر دیا اور اعلیٰ حضرت کے علمی جلالت کی پورے مکہ شہر میں اور مدینہ میں کیا ہے شہرت پھیل چکی تھی. لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. اعلیٰ حضرت ان کو بھی ٹائم دیتے تھے. اس میں کتاب بھی لکھنا تھا، طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، بخار بھی ہو گیا تھا. تو ایک مکہ شہر کے بہت بڑے عالم تھے سید ابو الخیر مرداد رحمۃ اللہ علیہ. ان کا فرشتہ آیا، کہا کہ ہمارے شیخ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا دیکھو میری طبیعت خراب ہے، بخار ہے، کتاب لکھنا ہے، اپنے شیخ سے کہہ دو 2 دن کے بعد آئیں. تو کہا نہیں ہمارے شیخ کے اونٹ شہر سے باہر کھڑے ہیں، وہ مدینہ جانے والے ہیں، آپ انہیں دے دیجیے ملاقات کا ٹائم. تو اعلیٰ حضرت نے دیا ملاقات کا ٹائم کو آئے. مولانا ابو الخیر مرداد رحمۃ اللہ تعالیٰ بھائی اعلیٰ حضرت سے گفتگو ہوئی. پھر آپ کی علمی جلالت کے وہ شیخ اتنے زیادہ معترف ہوئے، اس طرح قائل ہوئے
کہ فرمانے لگے انا اقبلو رضا ارجلکم وانا اقبلو کیا ہے نعالکم، میں آپ کے جوتوں کا بوسہ لوں اور میں آپ کے قدموں کو چھوں، یہ کہا اور چلے خیر اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی 2 دن کے اندر، یوں تو 2 دن کا ٹائم لیا، ورنہ 7-8 گھنٹے میں لکھ لیا کتاب الدولۃ المکیہ، سنے ہوگے نا، لکھ دیا۔ یہ کتاب 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم میں عقیدے اہل سنت کا ثبوت ہے، اور دوسری قسم میں وہابیوں اور دیوبندیوں کے جو اعتراضات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، ان کو نقل کیا ہے، پھر ان کا مدلل جواب دکھایا ہے۔ کتاب تیار ہو گئی اور پھر جمعرات کو رئیس العلماء مولانا صالح کمال مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ کتاب پیش کر دی۔ حجت الاسلام نے پھٹافٹ مبیضہ کر دیا۔ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی کرامت کا ایک دوسرا بغیر کسی کتاب کی مدد کے قرآن شریف کی آیات، احادیث کا متن، فقہی جزیات کی عبارتیں اعلیٰ حضرت کی محض اپنے خداداد حافظہ کی بنیاد پر منوان اس کتاب نے کیا ہے نقل فرمائی۔ کتاب رئیس العلماء صالح کمال مکی کی خدمت میں پیش کی گئی، اور پھر دوسرے دن وہ کتاب حجاز کے بادشاہ شریف علی پاشا کی بارگاہ میں پیش کی گئی، جو حجاز کے بادشاہ تھے شریف علی پاشا۔ ایک اور میں تم کو یہ بتا دوں، اس وقت وہابیوں کی حکومت نہیں، ناپاک حکومت، اس وقت ترکوں کی حکومت تھی، اور یہ ان کی حکومت کا آخری دور چل رہا تھا۔ حجاز کے بادشاہ تھے شریف علی پاشا، بہت ذی علم آدمی تھے، تو ان کے ہاں کتاب لے کر کے گئے، چونکہ انہی سے سوال ہوا تھا۔ بڑے بڑے تک بادشاہ کا دربار لگتا تھا، حرم کے بڑے بڑے علماء سب بسب بیٹھے رہتے، تو کتاب لے کے پہنچے، بادشاہ سے اجازت لیا اور کہا کہ آپ نے جو سوال بھیجا تھا اس کا جواب کتابی شکل میں تیار ہو گیا۔ اور ہندوستان کے ایک مفتی ہیں ہندی مولانا احمد رضا خان، جو شہر میں موجود ہیں، انہوں نے اس جواب کو لکھا ہے۔ کہا سنائیے، سنانا شروع کر دیا، کتاب سنانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے دربار میں الدولۃ المکیہ سنائی جانے لگی، بادشاہ بغور سننے لگا، اور جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے ثبوت کو، علم غیب کو ثابت کیا تھا، اس کے دلائل براہین اور حجتوں کو سن کر کے بادشاہ وجد میں آ گیا۔ دو وہابی مولوی بھی بیٹھے، احمد فقیہ اور عبد الرحمان اسکوبی، ان لوگوں نے کہا دیکھا کہ یار یہ تو کتاب کو نافل کا رنگ نہیں بدل گیا، کیا کیا جائے؟ تو اعتراض کرنا شروع کر دیا، اس پر ہمارا یہ اعتراض ہے۔ حضرت نے جواب دیا، ابھی کچھ پھر آگے بڑھے، پھر اعتراض کر دیا، مولانا صالح کمال مکی نے پھر جواب دیا، پھر اعتراض کر دیا۔ ان لوگوں کی منشا یہ تھی اسی میں وقت ضائع ہو جائے، 12 بج جائے، پھر تو گھر ہی برخاست ہو جائے گا، کتاب سنانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو مولانا صالح کمال مکی نے فرمایا، بادشاہ کو مخاطب کیا کہ حضور ان لوگوں کو حکم دے کہ مجھے کتاب پڑھنے دیں۔ ممکن ہے یہ جو سوالات کر رہے ہوں کتاب میں موجود ہوں، اگر نہیں موجود ہوں گے تو میں جواب دوں گا، اگر میں نہیں جواب دے پاؤں گا تو کتاب کا مصنف خود شہر مکہ میں موجود ہے، وہ جواب دے گا، اور آپ کہیں تو میں پڑھوں اور وہ کہیں تو نہ پڑھوں، بند کر۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کرا۔ بادشاہ کی طاقتور اور بھاری بھرکم آواز ہوگی، اقرا پڑھیے۔ پھر تو ان کے منہ پر اوس پڑ گئی، اب ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ رکاوٹ اور خلل پیدا کرے، اور کتاب جو ہے ابھی بھی ختم نہیں ہوئی اور وقت پورا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا آپ کل پھر اس کتاب کو لے کر آئیے اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اسے آپ میرے سامنے پڑھیے۔ پورے مکہ میں شور برپا ہو گیا کہ ایک ہندوستان کے عالم مولانا احمد رضا آئے ہیں،
اور انہوں نے وہابیوں نے جو سوالات قائم کیے تھے ان کے ایسے جوابات دیے ہیں کہ وہابیوں کے دانت کھاتے پڑ گئے ہیں، ان سے کچھ جواب پڑ رہا ہے۔ مکہ شہر کے بچے گلی گلی میں گھومتے پھرتے تھے، شور مچاتے رہتے تھے، وہابیوں سے کہتے تھے اب جو ہے علم غیب رسول پر تمہارا اعتراض کرنا کہاں گیا، کیوں نہیں جواب دیتے ہو، کیوں خاموش ہو، کیوں نہیں آ کر کے آگے بڑھتے ہو جواب دیتے ہو۔ اس طریقے سے مکہ شہر کے بچے وہابیوں کا مذاق اڑاتے۔ وہابی نے سوچا یار یہ تو سب بنا بنایا بگڑ گیا، ہم لوگ آئے تھے بڑی تعداد یہاں پر خاص مقصد کے لیے، لیکن یہ تو مولوی احمد رضا نے سارا کام کر دیا، کیا کیا جائے، کیسے روکا جائے۔ تو ان لوگوں نے سوچا بادشاہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، صاحب علم ہے، البتہ مکہ کا جو گورنر ہے راقب پاشا وہ فوجی آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، اب اسی کے پاس سورس لگایا جائے، سمجھ گئے۔ تو ایک مولوی تھا، اس کا نام تھا شیخ عبدالقادر شیبی، وہ نائب حرم کہلاتا تھا، جاہل مولوی تھا۔ تو ان لوگوں نے اس سے پٹی بڑھائی، رشوت وغیرہ کچھ دیا اور کہا کہ آپ اسی طرح گورنر کو راضی کر دیں وہ مولانا احمد رضا جو ہندوستان سے آیا ہوا اس کو شہر سے نکلوا دے کسی طرح۔ تو کہا ٹھیک میں بات کرتا ہوں گورنر صاحب۔ احمد راقب پاشا ناخواندہ ضرور تھے گورنر، مگر بہت دیندار تھے، روزانہ عصر کی نماز پڑھ کے کعبہ شریف کا طواف کرتے روزانہ۔ ایک دن طواف سے فارغ ہوا، یہ عبدالقادر شیبی پہنچا، کہا حضور جانتے ہیں؟ کہا کیا بات؟ کہا ہندوستان کا ایک مولوی احمد رضا شہر میں آیا ہوا ہے، اس نے ہندوستانیوں کے عقیدے میں فساد پیدا کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے، اب شہر مکہ میں آ کر کے مکہ شہریوں کے عقیدے فاسد کر رہا ہے، بگاڑ رہا ہے۔ پھر اس مولوی نے سوچا یہ گورنر کیسے باور کرے گا کہ ایک ہندوستان کا عالم عرب میں آ کر کے مکہ شہر میں آ کے مکہ والوں کے عقیدے میں فساد پیدا کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس مولوی نے گورنر کو یقین دلانے کے لیے کہا کہ حضور مثلا اس کا حال یہ ہے کہ مکہ شہر کے بڑے بڑے علماء مثلا شیخ سعید احمد بسبیل، شیخ ابو خیر مرداد، شیخ رئیس علماء صالح کمال مکی، شیخ خلیل مکی، یہ سب اجل علماء اس ہندوستانی عالم کے ساتھ ہیں۔ اس نے ایسا اثر پیدا کر دیا، فوجی آدمی بس اسی بات پر بگڑ گیا۔ اس نے کہا یا خبیث ابن الخبیث یا کلب ابن الکلب اذا کان ہؤلاء اللہ وهو یصلح ام یفسد، اے خبیث کے بیٹے خبیث، کتے کے پلے جب شہر کے اپنے بڑے بڑے علماء اس ہندوستانی عالم کے ساتھ ہو گئے ہیں تو جاہل نہیں بتاؤ وہ عقیدوں میں اصلاح پیدا کرے گا یا فساد پیدا کرے گا۔ یہ کہا گورنر راقب پاشا نے، اور پھر کہا کہ میرے سامنے آنے کی ہمت مت کرنا ورنہ پھر تمہیں شہر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ساری تدبیر ٹوٹی۔ تو ایک سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی علمی جلالت، دقت نظر اور اصابت فکر، تبحر علمی، فقہی جزیات کا دسترس اور کمال کا عالم، یہی وجہ ہے کہ اپنے جب غیروں کے سامنے بھی اعلیٰ حضرت کی علمی جلالت کا تذکرہ آتا ہے تو بھی اپنا سر جھکا دیا کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی کچھ بھی ہو وہ کہ وہ ہمیں کافر کہتا ہے، لیکن اس کے علم کا کوئی جواب سمجھ گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیسے لکھتے تھے؟ بیمار پڑ گئے تو عصر بعد 4 لوگوں کو بٹھایا، مولانا امجدی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مولانا حسن علی اور ایک صاحب اعلیٰ حضرت نے خطوط کے بنڈل نکالے، 29 خطوط اس دن آئے فتویٰ لکھنے کے۔ اعلیٰ حضرت نے صدر شریعہ سے فرمایا یہ بنڈل لے لیجیے اور خطوط آپس میں تقسیم کر لیجیے۔
تقسیم ہو گئے خطوط. اعلی حضرت نے کہا باری باری آپ لوگ پڑھیے, میں سب کو جواب دکھواتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدر الشریعہ نے استفتاء پڑھنا شروع کیا, اور جب پڑھ دیا سارے لوگوں کا استفتاء پڑھا گیا, جواب سب کو سن لیا. اب اعلیٰ حضرت جواب لکھوانا شروع کیا. صدر الشریعہ کو ایک جملہ لکھوایا, وہ لکھنے لگے, تب تک دوسرے کو ایک جملہ لکھوایا, پھر تیسرے کو ایک جملہ لکھوایا, پھر چوتھے کو ایک جملہ لکھوایا. اس طریقے سے الگ الگ سوالات کے جواب اعلیٰ حضرت الگ الگ طریقوں سے ایک ہی نشر سے لکھوانے لگے. اور کوئی فرق تحریر میں نہیں. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ بتاؤ تمہیں کام کون کر سکتا ہے؟ ایک ہی مجلس میں چار استفتاء کے جوابات دیے جا رہے ہیں اور جواب میں کوئی فرق نہیں پیدا ہو رہا. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ یہ نہیں مانو گے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے کرم سیدی اعلیٰ حضرت کو علم ہبہ کر عطا فرما دیا. الفضل ما شہدت به الاعداء. فضل اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی فضل کی گواہی دے. فضل اس کو کہتے ہیں. 1340 ہجری میں سال ہوا غالباً 1340 ہجری 25 سفر کو جمعہ کے دن 2:48 پر روح تفسیر میں پرواز. دنیا میں غم کا ماحول پیدا ہو گیا. اعلیٰ حضرت کے انتقال کی خبر اخبار کے ذریعے دی جانے لگی. اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں کہ منٹوں میں پوری دنیا میں خبر پہنچا دی جائے. تو آپ کے انتقال کی خبر مراد آباد میں. اس وقت مفسر قرآن مولانا نعیم الدین صاحب ان کے مدرسے میں خبر گئی. تو انہوں نے لڑنے ٹولی بنائی اور کہا کہ شہر میں گلی میں جا کر کے اعلان ہو کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا ہے, فلاں دن نماز جنازہ فلاں وقت قرار کیا. لوگ نماز جنازہ میں شریک, چھوٹے چھوٹے بچے اعلان کرنے لگے, طلبا جو کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا. شور سا ہونے لگا گلی کوچے میں. شہر کے ایک دیوبندیوں کا مدرسہ تھا, بڑا مدرسہ تھا. تو اس کے استاد نے کہا طلبا سے ذرا پتہ لگاؤ یہ کیسا شور ہو رہا ہے, کیسی خبر چل رہی ہے, کیا یہ سب اعلان کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو لڑکے گئے پتہ لگانے لگا کہ کیسا بچے اعلان کر رہے ہیں. تو گئے خاموشی سے, مگر ادھر سے ہنستے ہوئے آئے, کہاں لگاتے ہوئے آئے. کہا حضور سنیں خان صاحب تو ختم ہو. کیا کہا؟ خان صاحب بریلوی ختم. کہا خان صاحب بریلوی ختم, کیا مطلب؟ کہا ارے وہی مولوی احمد رضا ختم, انتقال ہو گیا. دیوبندی مولوی نے کہا نادان کم بختو ہنس رہے کہاں لگا رہے ہو؟ ارے مولانا احمد رضا کی ذات ایسی ہے کہ ان کی موت پر رونا چاہیے, ہنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک دنیا میں موجود اور باحیات تھے ہم فخر سے کہہ سکتے تھے کہ اگر دنیا بھر کی علوم کسی سال میں جمع ہو جاتے ہیں تو مولانا احمد رضا کی ذات ہے. افسوس آج ان کی موت کے ساتھ ہمارا ایک فخر بھی کیا ہے کہ ختم ہو گیا. اسی لیے داغ نے کہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اساتذہ کو اور ہمارے عزیز طلبا کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیض و برکات سے مستفیض اور مستنیر فرمائے. السلام علیکم.